اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے دوسرے جمعے کے خطبے کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے کہ جملہ کائنات، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جملہ اشیاء کے مالک وہ مقتدر بقدرت کاملہ، اور اللہ تعالیٰ ہی حمد آخرت میں اور وہی حکمت والے اور ہر شے سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں جو زمین کے اندر داخل ہوا کرتی ہے، اور ہر شے کو جانتے ہیں جو زمین سے خارج ہوا کرتی ہے، اور ہر شے کو جانتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر شے کو جانتے ہیں جو زمین سے آسمان کو بلند ہوتی ہے یعنی چڑھتی ہے، اور وہ رحیم غفور ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جملہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دولت ایمان سے ہم کو سرفراز کیا ہے اور مسرور فرمایا ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق بجز اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے۔ وہ تنہا یکتا ہیں جن کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی شہادت کہ جس کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندہ اور مشہور و معروف فضل عظیم کے مالک، برگزیدہ نبی ہیں اور عظیم علم والے رسول ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کی سرکشی کا وبال اپنے ہی جانوں پر آئے گا۔ اپنی جانوں پر رحم کیا کرو۔ جس کسی نے بھی عہد شکنی کی، خود اس کو اس کی سزا ملے گی۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے جو عہد و پیما کیا ہے ان کی پابندی کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیما کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اور رسول کی نصیحتوں پر پابند ہو جاؤ۔ احکام خدا و رسول کا احترام کیا کرو، عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہمتوں کی جہاد کو جنت الفردوس کی طرف متوجہ کر دو۔ یقیناً وہ وعدہ گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر نفس دیکھ لیا کرے کہ آئندہ روز قیامت کے لیے کن اعمال کو اپنے لیے بھیج رہا ہے۔ وہ مالدار اغنیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر انعام و احسان کیا ہے، آپ لوگ بخیلی نہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مالدار بنا کر جاگزی فرمایا، لہذا جن مال و دولت میں آپ لوگ خلیفے بنائے گئے ہیں ان میں سے خرچ کیے جاؤ، اور پیہم عمل کرنے سے باز نہ رہو۔ راہ حق میں مال خرچ کر کے اپنی جانوں کو خرید لو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم و کرم فرمائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر سونا چاندی جمع کر کے سمیٹ کر رکھا کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں درد رساں عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اس روز قیامت کو یاد دلائیے، روز قیامت کو یاد دلائیے جس دن پہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے گرم کیے جائیں گے، تپائے جائیں گے، پھر ان سے ان کی پیشانیوں، پھسلیوں اور ان کی پشت پر داغے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنے لیے دنیا میں سمیٹ رکھا کرتے تھے۔ دوستو، آپ فلاح و کامران رہیں گے۔ اپنی جانوں کو عذاب سے اس دن کی آمد سے پہلے بچا لو کہ مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی اور کنبے کو جن میں رہتا تھا اور اہل زمین کو اپنے فدیے چھڑانے میں دے دے، پھر یہ اس کو بچا لے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اے فقیر و نادار لوگو،
جہنم کی آگ سے اپنے محفوظ رہنے کی راہ اختیار کرو۔ راہ راست پر چلو گے، راہ راست پر چلو گو کہ ایک ہی کھجور کے ٹکڑے کو خیرات کر کے کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جن غذاؤں کو آپ کو کھلا رہا ہے وہ فقراء کو کھلایا کرو، خواہ ایک ہی لقمہ کیوں نہ ہو۔ اللہ ایک لقمہ بھی دینے سے، اگر ایک لقمہ بھی دینے سے عاجز ہو تو اچھی بات کہو، یہ خیرات ہے جو نفع بخش ہے۔ اور امر بالمعروف یعنی اچھے کام کے لیے دوسروں کو حکم دینا اور برائی سے ممانعت کرنا بھی خیرات و عمل صالح ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ کیا گنہگار کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جا ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ذرہ ذرہ چیزوں کا جواب لیا کریں گے اور جزا دیا کریں گے۔ جس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں ہر شخص کو اپنا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ ہونے نہ دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں یکایک موت اپنی ساری ہلاکت خیزیوں کو لے کر آ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خائف رہو، اور تم سے حساب لیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جہاں حساب کے وقت کسی کو مہلت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں میں سے بنا دے اور ہم کو اور آپ حضرات کو تباہ برباد کرنے والے اعمال کرنے سے محفوظ رکھے، جملہ برائیوں سے بچائیں، اور جب موت آئے تو ہم کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے رکھیں اور اسلام پر جلائیں اور اسلام پر خاتمہ ہو، اور اپنی رحمت سے ہم کو درجات عالیہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔